الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته ووطدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه وياسين سيدنا الممجد رسولنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له الساجدين. درود پڑھ لیں. ارباب اعضا، موالیان حیدر کرار، محبان آل ابا، عزاداران امام مظلوم، برادران اہل سنت، عالم اسلام سے مخاطب ہوں کہ آج امام بارگاہ مسافرہ شام میں عشرہ محرم کی ہماری دوسری تقریر روح عبادت کے عنوان سے آپ کے بہترین ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہونے جا رہی ہے. بھائی اس کی گونج ختم کریں. اس کی ارباب دانش، سورہ سواد 23واں پارہ 38ویں سورہ 72ویں آیت آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہوئی. دراصل اللہ نے تخلیق آدم کے وقت سے ہی محمد و آل محمد کی فضیلت کو اجاگر کر دیا، ورنہ اسے سجدہ آدم کی ضرورت نہ تھی.
خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ جہاں اسے کروڑوں سجدے ہو رہے تھے، وہاں ایک سجدے کے پیچھے راز کیا تھا، اس راز کو ہم نے کھولنا ہے، اس راز سے پردہ ہٹانا ہے، اس اسرار کو بیان کرنا ہے کہ اللہ نے آخر یہ اہتمام کیوں کیا، اور پھر ایسے عبادت گزاروں کو جو خود معصوم تھے، معصوم فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر ایک بشر تخلیق کرنے جا رہا ہوں، فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اسے سنوار لوں، جب میں اسے سجا لوں، جب میں اسے تیار کر لوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، پھر سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ کیا ہوا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سب فرشتے، معصوم فرشتے کل کے کل سجدے میں جھک گئے، اجمعون، اجماعی طور پر تمام فرشتے، ساری معصوم مخلوق سجدے میں جھک گئے۔ توجہ ہے بھائی؟ میں یہ راز کھولنا چاہ رہا ہوں، آخر اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، ایک چودھری اکڑ گیا، ایک منکر اکڑ گیا، ایک ملعون اکڑ گیا، الا ابلیس۔ اللہ کہتا ہے استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں من الکافرین، کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ پروردگار اگر تھا ہی کافروں میں سے تو بزم توحید میں بٹھایا کیوں؟ بزم توحید میں اسے بٹھایا کیوں؟ تو خالق کا ایک ہی جواب آئے گا کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے میں کسی کو بارگاہ سے ہٹاتا ہی نہیں۔ یہی تربیت میرے رسول کی ہے، اگر اس کے دائنے بائنے کوئی آ کے بیٹھ جائے تو یہ نہ سوچنا انہیں کیوں بٹھایا گیا۔ بھائی اب عام دنیا کی مثال دے رہا ہوں، کسی کلاس میں استاد اگر کوئی شرارتی بچے ہوں، فرض کرو کلاس لگی ہوئی ہے، اس میں دو شرارتی بچے شرارت کر رہے ہیں، ان دونوں کو کہتا ہے ادھر آؤ، ایک ادھر بیٹھو ایک ادھر بیٹھو۔ دیکھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ استاد کے قریبی ہیں، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں استاد کے قریبی ہیں، دراصل وہ قریبی نہیں ہوتے، انہیں شرارتی سمجھ کر استاد قریب بٹھاتا ہے،
تاکہ استاد کے خوف سے کوئی شرارت نہ کرے. جو ہے بھائی کانا من الکافرین. جب سب نے سجدہ کر دیا، شیطان نے نہیں کیا. استکبر وکانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ کافروں میں سے ہو گیا. اچھا، اللہ نے پھر بھی حجت تمام کے طور پر اسے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے، یدیہ، دونوں ہاتھوں سے بتایا. تو اب میں مسلمانوں کو کہوں گا کہ یا تو ہاتھوں والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کے ہاتھ تلاش کرو. یا ہاتھوں والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کے ہاتھ تلاش کرو جو آدم کی تخلیق میں کام آئے. تو جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کہتا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. تو دشمن وہ بھی مٹی کا ہی تھا. آج بھی جب ہم نماز پڑھتے ہوئے مٹی آگے رکھتے ہیں تو تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. کیونکہ مٹی کا شیطان ازلی دشمن ہے. وہ مٹی کو دیکھ رہا ہے، نسبت کو نہیں دیکھ رہا. مٹی کو دیکھ رہا ہے، نسبت کو نہیں دیکھ رہا. جب اس نے کہا نا مجھے، میں افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، تو اللہ نے کہا فَأَخْرِجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہے، تو رجیم ہے. اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر مجھ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. خاقان زہرا پر بلند کر صلوات. توجہ ہے نا قبلہ؟ درود پڑھ لے محمد و آلہ محمد. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے کروڑوں سجدے کیے. کسی نے یہ سوال امام معصوم سے پوچھا کہ مولا اتنے بڑے عبادت گزار، اتنا بڑا سجدے کرنے والا، اللہ نے اس کی ساری عبادتیں رائے گاں کر دی، قبول نہیں کی، فقط ایک سجدہ نہ کرنے سے. تو معصوم نے کہا وہ جو عبادتیں کر رہا تھا اللہ کو اللہ سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کر رہا تھا. وہ خلافت کے لالچ میں کر رہا تھا، تو لہذا اللہ کے علم میں تھا یہ مجھے معبود سمجھ کے
عبادت نہیں کر رہا، یہ تو خلافت کے لالچ میں۔ شکر کرو اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ورنہ شاید وہ بھی آفر کر دیتا۔ توجہ نہیں فرمایا؟ تو یہ حضرت آدم کا شیطان منکر ہوا، سجدہ آدم کا۔ اللہ نے جب اس نے انکار کیا تو کہا شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ واستکبرت ام کنت من العالین، تو نے جو سجدہ نہیں کیا کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ تو معلوم ہوا قبل خلقت آدم عالین موجود تھے جن پر واجب نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، سب بولے، سب بولے، سب بولا کرے، سب بولا کرے۔ جب نعرہ حیدری لگے نا اس کی نعمتیں سمیٹا کریں۔ بھائی یہ کہاں ہے اس کا ساؤنڈ والا؟ یار اس کو سیٹ کرو، یہ کس قسم کی آواز آتی ہے اس کی؟ درود پڑھے محمد والے کو۔ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ تو نے جو تکبر کیا کیا تو بھی عالین میں سے سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تو معلوم ہوا قبل خلقت آدم عالین موجود تھے۔ تفسیر برہان میں ہے، سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم سرکار کی محفل میں بیٹھے تھے، ہم نے پوچھا کہ سرکار یہ عالین کون ہے؟ تو سرکار نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا و علی و فاطمہ تو والحسن والحسین۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ توجہ نہیں فرمائی؟ عالین موجود تھے۔ اچھا ایک اور دلیل دیتا ہوں عالین کی موجودگی کی، کہ جب حضرت آدم کا جناب حوا سے نکاح ہوا تھا نا، ہمارے باپ آدم کا نکاح کس سے ہوا؟ اماں حوا سے۔ توجہ ہے بھائی؟ بھائی توجہ سے سنیے گا، آپ کو ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ اگر تحفہ وصول کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ان مجلسوں میں خاموشی جرم ہے۔ جو بندہ اس کی فضیلت سے آگاہ ہے کہ نعرہ حیدری لگے تو یا علی کہنے سے کیا ملتا ہے، بتاؤں کیا ملتا ہے؟ ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خلوص دل سے، خلوص نیت سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے، سنیے گا، اور پھر بے شک خاموش رہیے گا، نہ لگائیے۔ اگر سمجھتے ہیں فائدہ ذاکر کو ہے نہ لگائیے، اگر فائدہ ہر کسی کو ہے تو پھر سنیں معصوم کا قول۔ فرماتے جب کوئی بندہ ایک مرتبہ
میرے دادا علی کا خلوص نیت سے نام لیتا ہے، یا علی کہتا ہے، فرماتے امام مجھ جیسے امام کا 16,000 مرتبہ ختم کیے ہوئے قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جاتا ہے۔ نگر نگر گلی گلی حیدر سلامت رہے یا علی کہنے والے، سلامت رہے۔ اچھا اماں حوا سے نکاح ہوا، اچھا نکاح کی شرائط کیا ہے شرائط صاحب؟ نکاح کی شرائط، ایک دلہا کا وکیل ہو، ایک دلہن کا وکیل ہو، 2 عادل گواہ ہو، ایک نکاح خواہ ہو۔ یہ 5 نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ ایک دلہا کا وکیل، ایک دلہن کا وکیل، 2 عادل گواہ، ایک نکاح خواہ۔ اب جیسے ہی حوا وجود میں آئی، حضرت آدم نے انہیں دیکھنا چاہا تو جواب قدرت آیا، آدم پہلے نکاح کا انتظام کرو۔ خالق مالک کیسے نکاح کا انتظام کروں؟ میرا وکیل ہو، حوا کا وکیل ہو، 2 عادل گواہ ہو، کوئی نکاح خواہ ہو، میں تو ابھی آیا ہوں، نہ کسی نکاح خواہ سے تعلق، نہ کوئی عادل گواہ میرے علم میں، نہ ہی کوئی وکیل۔ کہاں سے لاؤں 5 بندے؟ ابھی آدم سوچ ہی رہے تھے کہ عالم ارواح سے دست ید اللہ آدم کے کندھے پہ آیا کہ آدم گھبراتے کیوں ہو، میں ہوں تیرا وکیل۔ میں ہوں تیرا وکیل۔ اب آدم کو تو وکیل مل گیا، اب اماں حوا پریشان ہے، میں کہاں سے لاؤں وکیل؟ شاہ جی اماں حوا کو پریشانی لاحق ہوئی کہ میں وکیل کہاں سے لاؤں؟ کہتے ہیں اتنے میں دست غیب سے سیدہ نے فاطمہ زہرا نے حوا کے سر پہ ہاتھ رکھا، گھبراتی کیوں ہو، میں جو ہوں تیری وکیل، میں جو ہوں تیری وکیل۔ اب آدم کو بھی وکیل مل گیا، اماں حوا کو بھی وکیل مل گیا۔ کہتے پھر عالم ارواح سے 2 شہزادے حسن اور حسین، اماں حوا اور آدم سے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے گواہ ڈھونڈنے کی، ہم ہیں تو چھوٹے لیکن ہیں معصوم بھی عادل بھی، ہم بنتے ہیں تمہارے گواہ۔ اچھا وکیل بھی مل گیا، آدم کو وکیل مل گئے مولا علی، اماں حوا کو وکیل مل گئی سیدہ فاطمہ زہرا، اور 2 عادل گواہ آ گئے حسن اور حسین۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، 2 عادل گواہ مل گئے۔ اب رسول نے کہا رہ تو میں گیا ہوں نا، آدم گھبراتا کیوں ہے، نکاح خواہ میں بن جاؤں گا۔ توجہ نہیں فرمائی؟
نکاح خواں محمد مصطفیٰ، وکیل علی و فاطمہ، گواہ حسن اور حسین، یہ 5 نہ ہوتے تو آدم کی اولاد حلال نہ ہوتی۔ آدم کی اولاد حلال نہ ہوتی۔ اچھا نہیں، نکاح ہو گیا، شرائط پوری ہو گئی، دونوں کو وکیل مل گئے، دونوں کو عادل گواہ مل گئے، نکاح خواں بھی مل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو آدم کا نکاح پڑھائے وہ اپنا نکاح ابو طالب سے پڑھائے۔ اپنا نکاح ابو طالب سے، اپنا نکاح خواں ابو طالب کو بنائے۔ توجہ ہے بھائی؟ اچھا جی، نکاح ہو گیا، وکیل بھی مل گئے، عادل گواہ بھی مل گئے، نکاح خواں بھی مل گیا۔ اب جناب آدم سمجھے چھٹی ہو گئی، اب حوا میری ہے۔ تو جواب قدرت آیا، ہاتف غیبی سے ندا آئی، آدم میں نے نافذ کرنی ہے شریعت تیری اولاد میں۔ تجھے پتا ہونا چاہیے حق مہر بھی ہوتا ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے حق مہر بھی ہوتا ہے، ایک معجل ایک غیر معجل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے، جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ مجھے بتائیں، میں دوبارہ تشریح کر دوں۔ بھئی نکاح تو یہاں بھی ہوتا ہے نا، حق مہر ادا کرنا پڑتا ہے، نکاح کے بعد حق مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک معجل ہوتا ہے، بولے تو صحیح، ایک معجل ایک غیر معجل۔ معجل کہتے ہیں جو فوری ادا کرنا، غیر معجل جو بعد میں، آئے ہائے ہائے، معجل موقع پہ ادا کرنا ہوتا ہے، غیر معجل بعد میں۔ ہاں آدم بتا حق مہر کیا دے گا؟ کہا پروردگار ابھی تو آیا ہوں، نہ کمایا نہ بچایا، نہ کچھ کمایا نہ بچایا، کہاں سے حق مہر دوں؟ کہا آدم انتظام میں کرتا ہوں، ادا تم کر دے۔ کہا پروردگار وہ کیسا انتظام؟ کہا آدم تیرا معجل نکاح، معجل حق مہر یہ ہے کہ محمد اور اس کی آل پر 5 مرتبہ درود پڑھ دے۔ معجل نکاح یہ ہے تیرا کہ تو 5 مرتبہ میرے حبیب اور اس کی آل پر درود پڑھ، یہ تیرا حق مہر ہے۔ اچھا یہ تو کہ آسان ہے مولا، پروردگار یہ تو بہت آسان ہے۔ اچھا کہا تو پڑھ تو صحیح۔ اس نے 5 مرتبہ درود پڑھا، معجل ادا ہو گیا، حق مہر ادا ہو گیا۔ پروردگار اب یہ بتا دے غیر معجل کیا ہے؟ سنو گے؟ غیر معجل حق مہر کیا ہے؟ تو جواب قدرت آیا کہ تو اپنی اولاد کو علی کے فضائل سناتا رہنا۔ حیدری 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 حیدری۔ آپ جی ہیں جی ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ غیر معجل، معجل کیا ہے؟ 5 مرتبہ درود پڑھ دے۔ غیر معجل کیا؟ اپنی اولاد کو
علی کے فضائل سناتا رہ، یہی تیرا غیر معجل حق مہر ہے۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر عبادت خواہ وہ فرشتوں کا سجدہ ہو یا شیطان کا انکار ہو یا آدم کا نکاح ہو یا آدم کا حق مہر ہو، معجل ہو یا غیر معجل، تو پتہ چلا ہر عبادت کی روح اہل بیت کی محبت ہے۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ہر عبادت کی روح عبادت محبت اہل بیت ہے، ولایت مولا علی ہے، ورنہ خدا کی قسم بڑے بڑے نمازی، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ بھئی پڑھتے نماز ہیں لیکن اپنی نماز سے غافل ہیں، اپنی نماز سے غافل ہیں، اپنی نماز سے غافل ہیں۔ معصوم سے پوچھا مولا یہ اپنی نماز کیا ہے؟ تو کہا ولایت علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں بھائی، تھوڑا آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ یہ جو ویڈیو یوٹیوب پہ لگتی ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں مولانا اکیلے ہی خطاب کر رہے ہیں، آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تھوڑا سا مجلس کا ماحول بنا کے رکھا کیجیے۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب ہر عبادت کی روح ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں ولایت علی ابن ابی طالب دین اسلام کی روح ہے۔ جب تک غدیر قوم پر ولایت علی کا اعلان نہیں ہوا دین ناقص تھا، رسالت نامکمل تھی۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے حبیب اعلان کر دو جس کا آپ پر حکم نازل ہو چکا ہے اس کا اعلان کر دو، بلکہ اعلان ہی نہیں عملی طور پر کر کے دکھاؤ، عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤ۔ اور اگر یہ نہ کیا فما بلغت رسالہ تو سمجھ لو کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ بھئی کیسے نہیں کیا؟ دین پہنچا چکے، شریعت پہنچا چکے، نماز پہنچا چکے، حج پہنچا چکے، زکوٰۃ پہنچا چکے، خمس و جہاد، تبلہ تبرہ، ہر چیز کا حکم دے چکے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اگر یہ اعلان نہ ہوا، اعلان نہ کیا تو سمجھ لو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور جب رسول نے اعلان کر دیا تو فوراً تحفہ آیا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام ہو گئی۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج اللہ راضی ہو گیا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. کیا بات ماشاءاللہ. قبلہ محبت اہل بیت روح عبادت ہے یا نہیں؟ میں کتنی دلیلیں دوں. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سب افضل عبادتیں ہیں. ان کا انکار کفر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. نماز ترک کرنے والا، عمدن ترک کرنے والا، جان بوجھ کے ترک کرنے والا، حقیر سمجھ کے ترک کرنے والا، فقط کفر، اس نے کفر کیا. لیکن اس کے باوجود جتنی عبادتیں ہیں، کہیں قصر کہیں قضا، جتنی عبادتیں ہیں کہیں قصر کہیں قضا. محبت اہل بیت ایسی عبادت ہے جو ایک لمحے کے لیے نہ قصر نہ قضا. یہ ہے روح عبادت. اس کی میں دلیل دیتا ہوں. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، توجہ ہے، میں دلیل دوں. چوتھے امام سے کسی نے کہا، سرکار حاجی بہت آئے ہیں اس مرتبہ حاجی بہت آئے ہیں. امام نے کہا، ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ کہا مولا ان کی حقیقت کیا ہے؟ کہا حقیقت دیکھنی ہے تو میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جو دیکھا، جو حاجی تھے، نمازی تھے، صحابی تھے، کلمہ گو تھے، توحید پرست تھے، رسول کو مانتے تھے، اب جو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو وہ سارے انسان کی بجائے حیوان نظر آئے. انسانوں کی بجائے حیوان نظر آئے. تو سائل نے کہا، مولا وجہ کیا ہے؟ کلمہ گو ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، کعبۃ اللہ میں ہیں، پھر بھی یہ انسان کی بجائے حیوان کیوں نظر آتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، ان کے دل ہماری ولا سے خالی ہے. ان کے دل ہماری ولا سے خالی ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا؟ ہر عبادت اس وقت تک عبادت ہے جب تک اس میں روح موجود ہے. اور روح کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے محبت اہل بیت، وہ ہے ولایت مولا علی. جب تک کسی عبادت میں مولا علی کی ولایت نہ ہو، جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہ عبادت نہیں، عادت ہے. عبادت نہیں. اچھا ویسے بھی میں نے کوئی ایسے روا روی میں نہیں جملہ کہہ دیا. عبادت میں کتنے لفظ ہیں؟ عین، بے، الف، دال، تے. 5 میں کہیں بے بھی ہے؟ بے ہے، عین کے بعد بے ہے نا. تو بے کیا ہے؟ انا نقطۃ تحت الباء، میں ہی تو وہ بے کا نقطہ ہوں.
یہ بسم اللہ کی بے مولا علی نے کہا تھا انا نکتہ تو تحت البا، عبادت میں عین بے الف دال تے، فقط بے نکالو کیا رہ جاتا ہے؟ عادت۔ بے نکالو، صرف عبادت سے بے نکال دو، پھر پڑھو کیا ہے؟ تو اسی طرح جب کسی عبادت سے علی کو نکال دو، عبادت نہیں عادت رہ جاتی ہے۔ توجہ ہے قبلہ؟ تو لہٰذا ہم نہ نماز کے منکر ہیں، نہ روزے کے منکر ہیں، نہ حج و زکوٰۃ کے منکر ہیں، نہ جہاد کے منکر ہیں۔ تولا تبرہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم کوئی منکر نہیں ہیں، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں ہے۔ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں۔ ایک مرتبہ دامن وقت میں وسعت نہیں، لیکن میں ایک حقیقت آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مولا کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس کوئی سائل، بلند آواز میں، موڈ ہے میں سناؤں کچھ آپ کی عقیدتوں کو معراج تک پہنچانے کے لیے۔ ایک سائل صادق آل محمد کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے سرکار، توجہ سے سنیے گا، سرکار دعا کیجئے، میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے ہاتھ اٹھائے، کہا میں دعا کرتا ہوں تو حج پر جائے، تو حج پر جائے۔ اس نے دعا کروائی، کروانے کے بعد جانے لگا۔ امام نے کہا بات سنو، کبھی کربلا بھی گئے ہو؟ بھائی توجہ بولے نا آپ، پیچھے والا محلہ، میں آپ کے لیے ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کبھی کربلا بھی گئے ہو؟ تو کہنے لگا مولا میں نے تو آپ کو حج کی دعا کے لیے کہا تھا، حج سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تو مولا نے کہا اچھا چلے، میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، جو بندہ میرے جد کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے نا، اسے 7 حج کا ثواب ہے۔ کتنے؟ 7 حج کا ثواب ہے۔ توجہ ہے بھائی جان؟ کتنے حج کا؟ 7 حج کا۔ وہ تو حیران ہو گیا، کہا مولا 7 حج؟ کہا نہیں، 70 حج کا ثواب۔ 7 پہ جب حیران ہوا نا تو سرکار نے کہا 70 حج کا۔ توجہ ہے بھائی؟ جو زائرین جانا چاہتے ہیں یا گئے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے۔ مولا جو لبیک یا حسین، حیدری، 70 حج کا ثواب۔ اب وہ 70 حج کا سن کے شرازی صاحب چل پڑا، 70 حج، اور یوں کرتا جا رہا ہے، 70 حج، 70 حج، 70 حج۔ امام نے ایک مرتبہ پھر روکا، کہا سن، 70 نہ 7، جو بندہ ایک مرتبہ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اسے 70,000
حج مقبولہ. مولا سب کو زیارتوں پہ جانا نصیب فرمائے. جو نہیں جا سکے وہ بھی جائیں. قرض اٹھا کے بھی جاؤ گے تو مولا کسی کا قرض نہیں رکھتے. جب کہا نا 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ہے, 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ہے, وہ تو پریشان ہو گیا, اس کا تو دماغی توازن ہل گیا. 70,000 حج مقبولہ, 70,000 حج مقبولہ, 70,000 حج مقبولہ. یہ ورد کرتا ہوا, گردان کرتا ہوا جا رہا ہے. پاس ہی کوئی ملنگ بیٹھا تھا, کوئی چاہنے والا بیٹھا تھا, کوئی دیوانہ بیٹھا تھا, کوئی مولائی بیٹھا تھا. تو کہنے لگا مولا آپ نے کچھ زیادہ ہی ثواب نہیں بتا دیا. 70,000 حج مقبولہ, قبر حسین کی زیارت کا ثواب. مولا آپ نے 70,000 حج مقبولہ, مقبولہ سمجھتے ہیں, قبول شدہ. اور وضاحت کر دوں, سب مقبولہ اسے کہتے ہیں. اب کوئی نمازی نماز پڑھ کے نکلے یا حاجی حج کر کے آئے, خدا کی قسم اس سے پوچھ کے دیکھ لو نماز قبول ہو گئی؟ حج کر کے آئے ہو, پوچھو حج قبول ہو گیا؟ کہے گا جی یہ 3 کھجوریں لے لو, یہ پانی کی شیشی لے لو, یہ 1 تسبیح لے لو, دعا کرو قبول ہو جائے. اور یہی تجربہ کبھی مجلس میں اٹھ کے جانے والے سے پوچھو کہ مجلس میں گئے تھے قبول ہو گئی, تو وہ یقین سے کہے گا قبول ہو گئی. سلامت رہیں, سلامت رہیں یا علی کہنے والے سلامت رہیں. یہ کھلے ہوئے چہرے سلامت رہیں. بس مجلس میں علی والا چہرہ بنا کے بیٹھا کرو, شیعوں والا چہرہ. میرے رسول فرماتے ہیں جو علی کی حویلی کا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہے وہ شیعہ چہرہ ہے, وہ شیعہ چہرہ ہے. 70,000 حج مقبولہ. بس میں اختتامی مراحل میں, اس کے بعد میں مصائب کی طرف آؤں گا, لیکن یہ نتیجہ سن لیجئے. ملنگ نے کیا کہا, سرکار اتنا بڑے فضائل, آپ نے تو کچھ حد ہی نہیں بڑھا دی. ایک مرتبہ جو زیارت کر آئے, ادھر سے حج کر کے آئے, تو ایک حج بھی قبول ہونے کا یقین نہیں. ادھر سے زیارت کر کے آئے تو 70,000 حج مقبولہ آپ نے ثواب بتا دیا. سنیں گے میرے مولا نے کیا کہا؟ کہا کم بتائے ہیں, اس کا ظرف اتنا تھا. کہا کم بتائے ہیں, اس کا ظرف ہی اتنا تھا. تو ملنگ کہتا ہے مولا کیا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا ہاں. جب کوئی ظاہر ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر 70,000 حج مقبولہ. حیدری حیدری حیدری, ایک ایک قدم پر. جب کوئی زائر گھر سے قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے نکلتا ہے, ایک ایک قدم پر 70,000 حج مقبولہ کا ثواب ہے. بس عزادارو جس کی قبر کی زیارت کا اتنا ثواب, ان کے لاشیں پامال کر دیے گئے.
عزیزو، آج 2 محرم ہے. ویسے تو میرے مولا کربلا پہنچ چکے، لیکن میں آج ایک ایسی شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، طویل تفصیل سے نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن وہ شہادت ایسی ہے جسے کہتے ہیں دیباچہ کربلا. کربلا کا سرنامہ، کربلا کا عنوان. مولا نے کہا تھا جب بھی میرے نانا محمد کہیں جنگ کرتے تھے تو میرے بابا علی ساتھ ہوتے تھے. میرے پاس تو 4 علی ہیں، ایک عباس غازی، دوسرے مسلم بن عقیل، پھر محمد حنفیہ اور سید سجاد. 4 علی ہے نا، تو چاروں کو جس کے ساتھ یہ 4 علی ہوں اسے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے. تو جناب مسلم بن عقیل جب مدینے سے روانہ ہو کے مکہ پہنچے ہیں نا، تو 80,000 کوفیوں کے خط آ چکے تھے کہ یہاں پر شریعت پامال ہو رہی ہے، احکام دین بدل دیے گئے ہیں، مولا آپ خود تشریف لائیے، دین کو پامال ہونے سے بچائیے. تو میرے مولا نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا. کہا مسلم جسے چاہتے ہو ساتھ لے جاؤ. جناب مسلم نے کہا میں کسی کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، بس میرے شہزادے ہیں محمد اور ابراہیم، میں انہیں ساتھ لے جاتا ہوں. عزیزو، ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، ابھی ملکہ لاہور کے دربار پہ حاضری دی آپ لوگوں نے، بچوں کا بھی پرسہ دیا، بی بی کے سہاگ کا بھی پرسہ دیا. تو میں چاہتا ہوں لاہور والی بی بی کو آج ان کے سہاگ کو چڑھنے کا پرسہ دے. عزادارو، اس بی بی کے 2 بچے مسلم کے ساتھ کوفہ آئے تو 80,000 کوفیوں نے بیعت کر لی. 80,000 کوفیوں نے بیعت کر لی. مسجد میں جب نماز پڑھانے گئے تو مسجد میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ابن زیاد ملعون نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی حسین کے سفیر کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھروں کو جلا دیا جائے گا. بس عزاداروں، مسلم اکیلے رہ گئے. پورے کوفہ میں کرفیو کا سا سما اعلان ہو گیا کہ کوئی مسلم کو پناہ نہ دے. عزاداروں، اتنے میں جناب مسلم تنہا کوفے کے بازاروں اور گلیوں میں چھپتے چھپاتے ایک گھر کا دروازہ کھلا ملا. اس گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے تو ایک خاتون جس کا نام طوع لکھا ہے تاریخ میں، دیکھیں جو آل محمد کی خدمت کریں اس کا تاریخ میں کتنا نام رہتا ہے. اس بی بی نے جناب مسلم کی مہمان نوازی کی. آج تک ہم اس بی بی کا نام احترام سے لیتے ہیں، اس بی بی کو سلام پیش کرتے ہیں. اس نے کہا بندہ خدا، زمانہ پر آشوب ہے، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو کہنے لگے بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو
وہ کہاں جائے؟ میں تو پردیسی ہوں، میں تو پردیسی ہوں۔ کہا آپ اپنے گھر چلے جاؤ، یا نہیں بھی جانا تو میرے گھر کے دروازے سے ہٹ جاؤ، یہ نہ ہو ابن زیاد کے فوجیں میرے گھر پہ حملہ کر دیں یا مجھے گرفتار کر لیں۔ کہا اچھا بی بی میں چلا جاتا ہوں، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ جب کہا نا گھونٹ پانی پلا دو، توبہ کہتی ہے تیری آواز سے اور تیرے بیٹھنے کے انداز سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے مولا علی بیٹھے ہو، تو میرے مولا علی کی طرح بیٹھا ہے، تیری آواز میرے مولا علی سے ملتی ہے۔ کہا بی بی میں مسلم میں نقیل ہوں، میں مسلم میں نقیل ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ توبہ کہتی ہے مجھے معاف کر دینا، میں نے نہ جانے میں کوئی الفاظ سخت کہہ دیے ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں تو سیدوں کی غلام ہوں، میں تو مدینے والوں کی غلام ہوں۔ اس نے مسلم کو کہا کہ آپ میرے گھر میں پناہ لے سکتے ہو، میرے گھر میں پناہ لے لو، میں تیری کھانا بھی پیش کرتی ہوں، پانی بھی پلاؤں گی۔ عزادارو یہ خبر ابن زیاد کو ہو گئی کہ وہ جناب مسلم توبہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے، تو اس نے کچھ فوجیں بھیجی، کوئی لشکر بھیجا توبہ کے گھر۔ جناب مسلم کو خبر ہوئی کہ ابن زیاد کی کچھ فوجیں مجھے گرفتار کرنے آئی ہے، تو گھر کی تلاشی لی گئی، تو جناب مسلم دروازے کی اوٹ میں تلوار نیام سے نکال کے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ جب تلاش کر کے چلے گئے، ابھی باہر ہی تھے، تو جناب مسلم نے کہا توبہ اب تیری مہمانداری ختم ہو گئی، اب نیام سے تلوار نکال کے کہتے ہیں مجھے اب باہر جانے دو۔ تو توبہ کہتی ہے مسلم باہر نہ جاؤ، یہ فوجیں زیادہ ہیں، تجھے قتل کر دیں گی، تجھے شہید کر دیں گی۔ کہا توبہ انہوں نے مجھے قتل تو کرنا ہی ہے، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ میری وجہ سے تیرے گھر میں داخل ہو جائے، یہ جنگ تیرے گھر میں ہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی خاتون کے گھر میں یہ داخل ہو جائیں۔ عزادارو جناب مسلم باہر نکلے، جنگ شروع ہوئی، جناب مسلم نے علی بن کے ابن زیاد کی فوجوں کا مقابلہ کیا، علی بن کے ایسا مقابلہ کیا کہ لشکر کے سربراہ نے ابن زیاد کو لکھا اور فوج بھیج، اور فوج بھیج، اور فوج بھیج۔ اس نے کہا تم مسلم کو گرفتار کرنے گئے ہو یا کوئی لاکھوں کی فوج سے مقابلہ ہے؟ تو کہنے لگا تجھے کیا پتا، یہ علی ہے، یہ مسلم ہے، اسے اکیلے کو گرفتار کرنے کے لیے یہ فوجیں کافی نہیں ہیں۔ بس عزادارو فوجوں پہ فوجیں آتی رہی، لیکن مسلم کو شکست نہ دے سکے، تو آخر انہوں نے ابن زیاد کو کہا کہ اب یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، اب انہیں دھوکے سے ماریں گے، اب انہیں دھوکے سے ماریں گے۔ عزادارو ایک گڑھا کھودا گیا، حضرت مسلم جنگ کرتے کرتے جب پیچھے آئے تو اس گڑھے میں گرے، گرفتار کر لیا گیا جناب مسلم بن عقیل کو، بی بی رقیہ کے سرتاج کو، بی بی رقیہ کے سہاگ کو،
گرفتار کر کے دربار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سینہ تنا ہوا ہے، گردن اٹھی ہوئی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ایسے ایسے ٹہلتے ہوئے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سائل کہتا ہے میں نے کچھ 1 ماہ بعد دیکھا کہ اسی دربار میں سید سجاد آئے، گردن جھکی ہوئی، گلے میں تار، سر جھکا ہوا، آنکھیں بند ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے سید سجاد سے پوچھا، کچھ دن پہلے مسلم آئے تھے، ان کا سینہ تنا ہوا تھا، گردن اٹھی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ کا بھی تو اسی خاندان سے تعلق ہے۔ تو سید سجاد کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتے ہیں مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ زینب آئی ہے، میرے ساتھ رقیہ ہے، میرے ساتھ کلثوم ہے، میرے ساتھ سکینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم، صادق آل محمد فرماتے ہیں جب کوئی مومن گریہ کرتا ہے، جب کسی مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان آنسوؤں کے بدلے ان کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح لکھتے جاؤ، ایک تسبیح لکھتے جاؤ۔ اور فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ عزاداروں، مسلم کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے، دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے۔ حسین منزل سالبیہ پر ہے، منزل سالبیہ پر ہے۔ ایک شخص کوفے سے آیا، جزاکم اللہ، مولا نے کہا اس سے پوچھو کوفے کے حالات کیا ہیں، کوفے میں میرے مسلم کا کیا حال ہے۔ تو وہ پردیسی مسافر کہتا ہے جب میں کوفے سے چلا، مسلم کے گلے میں اور پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، گھمایا جا رہا تھا۔ یہ حال سن آیا، اتنے میں غازی شہنشاہ آخری جملہ عباس قریب آئے، مولا یہ سائل، یہ مسافر کیا پیغام دے رہا تھا؟ کہا عباس میں بتاتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ ضد نہیں کرو گے، کوفہ جانے کا نہیں کہو گے، کوفہ جانے کا نہیں کہو گے؟ کہا مولا میں کوفہ جانے کا نہیں کہوں گا۔ کہا عباس ایک مرتبہ میری انگلیوں کے درمیان دے، میری انگلیوں کے درمیان دے۔ اب جو دیکھا دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کا سر ہے اور جلاد تلوار لے کے چلانا چاہتا ہے۔ عباس نے کہا مولا مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں جنگ نہیں کروں گا، میں جنگ نہیں کروں گا، مجھے جانے دو۔
مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ کہا مسلم عباس جا کے کیا کرو گے؟ کہا جنگ نہیں کروں گا، جب مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت سے کٹ کے نیچے آئے گا، میں اپنی جھولی میں مسلم کا سر اٹھاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس ایک مرتبہ بازار میں دیکھ، تو کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا جھولی پھیلائے ہوئے، مسلم کا سر۔ اللہ لعنت اللہ وقوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سیعلم الذین ظلموا وای منقلب انقلبون۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم اسألک بحق محمد وآل محمد۔ اللہم ارزقنا بهم خیر الدنیا والآخرہ وعنا بهم شر الدنیا والآخرہ۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم زدنا فی محبت الحسین۔ اللہم اجعلنا من باقین فی عزاء الحسین۔ اللہم الحشرنا فی تحت لواء الحسین۔ اللہم الحشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین۔ اللہم اغفر لنا توسلنا مرادنا ومطلوبنا بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو افضل ترین عبادت شمار فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان کا یہ صف عزا بچھانا، یہ پرساداری مولا بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، یا قاضی الحاجات، بانیان کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کے دکھ درد دور فرما، ان کی بیماریوں سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ جتنے مومنین آئے ہیں، مومنات آئی ہیں، پروردگار یہ سب حاجت مند ہیں۔ بی بی رقیہ کے اجڑے ہوئے سہاگ کا واسطہ ان سب کی حاجات پوری فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو قرض دار ہے اس کے قرض غیب سے ادا کر دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن گھروں میں بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار پہ ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو مومن جہاں کہیں بھی ہے، وہ بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عطا فرما، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مومن جہاں کہیں بھی بستا ہے پروردگار اس کے اپنے حفظ امان میں رکھ، سوائے غم حسین کوئی اور غم نہ دے۔ ہماری لاکھوں دعا کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے مالک ہمارے وارث کو جلد از جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔